اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں گھر کے باہر نوجوان آگے کھڑے ہو گئے، ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار ہے، نوجوان ہیں، 19 سے زیادہ نوجوان، بعض فرماتے ہیں 100 نوجوان ہیں۔ فرمایا کہ میرے آقا کے گھر کے باہر تلواریں لٹکائی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھ پہ تالیاں مارتے ہیں۔ پوچھا گیا کیوں خوش ہو؟ فرمایا آج اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ شہید کر دیں گے۔ ہم تنگ آ چکے ہیں، جو ان کا ہوتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے۔ بڑی کوشش کی، جو محبت لے کر آتے ہیں مار کے دیکھا، تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹا کے دیکھ لیا، تپتی ہوئی ریل پہ سلا کے دیکھ لیا، مکہ کی گلیوں میں گھسیٹ کے دیکھ لیا، ماں کے سامنے بچے کو تیل کی کڑھائی میں ڈال کے دیکھ لیا، عورت کو اونٹ کے ساتھ باندھ کے 2 ٹکڑے کر کے دیکھ لیا، عورت کی آنکھیں نکال کے دیکھ لی، صحابہ کی جسم کی چمڑیاں ادھر کے دیکھ لی، جسم کے ٹکڑے کر کے دیکھ لیے، کوئی بھی واپس نہیں لوٹا۔ جو بھی آتا ہے کہتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، یا رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ مال ان کے بھی تھے، جائیدادیں ان کی بھی تھی، گھر ان کی بھی تھے، اولادیں ان کی بھی تھی، ماں باپ ان کے بھی تھے، زندگی ان کو بھی عزیز تھی، ماں کھاتے ہوئے تکلیف ان کو بھی ہو رہی تھی، جسم کٹواتے ہوئے درد ان کو بھی ہو رہا تھا، جب جسم کاٹا جاتا خون ان کا بھی نکلتا تھا۔ کون سی وجہ ہے جس وجہ پہ یہ ڈٹے ہوئے ہیں؟ سب نے مشورہ کیا کہ یہ وجہ اللہ کے نبی کی محبت ہے، اللہ کے نبی کو دنیا سے مٹا دیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ سارا کام ختم ہو جائے گا۔ نوجوان تلواریں لے کر کھڑے ہیں، میرے آقا کو وحی کے ذریعے بتا دیا، میرے آقا نے علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پہ سلا دیا، کافروں کی امانتیں واپس دینا، میں جا رہا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ بات اور مشورہ بھی امانت ہوتا ہے، پیسے بھی امانت ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کی عزت بھی امانت ہوتی ہے۔ امانت میں خیانت کرنے والا منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جو شخص امانت میں خیانت کرتے ہیں اس کا ایمان کمزور ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ کافروں کی امانتیں دے دینا۔ علی مرتضیٰ کو بستر پہ سلایا، مٹھی ریت کے لی، کافروں کی آنکھوں میں پہنچی، جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں؟ دیکھو بیت اللہ سے گزر کے چلے گئے، کہاں جا رہے ہیں میرے اللہ کے نبی؟ دیکھا تو دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی، حضرت اسماء نے کہا کون ہے دروازے پر؟ آواز آئی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدہ اسماء دوڑتی بھی گئی، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ ابو جی کائنات کے سردار، دو جہاں کے سردار امام الانبیاء دروازے پہ آئے، میرے آقا کے بھاگتے ہوئے صدیق اکبر نے دروازہ کھولا، امام الانبیاء نے سلام عرض کیا، صدیق اکبر نے جواب دیا، روتے ہوئے کہنے لگے آقا جی جبرائیل امین بھی آپ کے دروازے پہ چھپ کے آتے ہیں، آپ مجھے بلا رہے تھے، خود کیوں میرے دروازے پہ آئے ہیں؟ آقا کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا او صدیق آج میں خود تیرے دروازے پہ نہیں آیا، اللہ کے حکم سے آیا ہوں۔ رب العالمین نے حکم دیا میرے صدیق کے دروازے پہ جاؤ۔ آقا جی دروازہ کھلا، روتے ہوئے بٹھایا، آنکھوں میں اشارے ہوئے، آقا جی کیا معاملہ ہے، کیا منظر ہے؟ میرے آقا نے فرمایا صدیق سفر کرنا ہے، قوم والوں نے تنگ کر دیا، اب ہجرت کرنی ہے، تیاری کرو۔ یہ نہیں کہا میری گھر میں بچیاں ہیں، یہ نہیں کہا کہ
اپنی بیٹی کو کہا بیٹی جی میرے ابو جی ناشتہ تیار کرو۔ بیٹی نے ناشتہ تیار کیا، 11 ریشم کی کپڑے کی دکانیں، آج ناشتہ باندھنے کے لیے گھر میں کپڑا موجود نہیں، سب کچھ میرے آقا کی محبت میں قربان کر دیا۔ میرے نوجوان کو کہو آؤ نماز کے لیے۔ نوجوان کہتا ہے میرے کپڑے ناپاک ہیں، کپڑے ناپاک ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتا، آزان نہیں آتی، کبھی دی نہیں ہے، اقامت نہیں کہہ سکتا، مجھے شرم آتی ہے، نماز پڑھا دو، کوئی پڑھانے والا نہیں، ڈرنے لگ جاتا ہے۔ اپنا دوپٹہ پھاڑا، دوپٹہ پھاڑ کے ناشتہ بنایا۔ میرے آقا نے جب دیکھا بیٹی نے دوپٹہ پھاڑا تو میرے آقا نے کہا زانت الناطقین، میرے آقا نے لقب دے دیا سیدہ اسماء۔ دوپٹہ پھاڑ کے بعد ادھر صبح ہو گئی، کافر دروازے سے اندر گئے، علی المرتضیٰ سو رہے، چادر اٹھائی، دیکھا تو آقا موجود نہیں ہے، علی المرتضیٰ موجود ہے۔ کافر سارے پریشان ہو گئے، یہ تو علی ہے، رسول اللہ کہاں گئے؟ دارت ندوہ میں چلے گئے، میٹنگ بٹھا لی، اللہ کے نبی تو موجود نہیں، بستر پہ حضرت علی المرتضیٰ موجود ہے۔ ابو جہل بھاگتا ہوا آیا، سارے کافر بھاگتے ہوئے آئے، علی المرتضیٰ کے گریبان سے پکڑ لیا، چہرے پہ تماچا مارا، کہاں ہے اللہ کے نبی؟ علی المرتضیٰ نے کہا مجھے پتہ نہیں، چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ ابو جہل نے سب کو کہا مجھے پتہ ہے کہاں گئے ہو، چلو جلدی کرو، کہاں گئے ہوں گے؟ فوراً ابو جہل نے کہا مجھے پتہ ہے، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے گھر گئے ہوں گے۔ یہاں سے سفر کر کے چلے گئے، صدیق اکبر کے گھر میں کافر چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت اسماء نے دروازہ کھولا، کہاں ہے آپ کے ابو؟ چلے گئے، امام الانبیاء آئے تھے یا نہیں فرمایا آئے تھے، کہاں گئے؟ کوئی پتہ نہیں۔ ابو جہل نے تماچا مارا، مار کھا لی، آقا کا پتہ نہیں بتایا، اپنے والد کا پتہ نہیں بتایا، مار کھا لی، آقا کی محبت کے اظہار سے پیچھے نہیں ہٹی۔ ایک عورت تھی، بچی تھی، کہہ دیتی چلے گئے، اس طرف سے گئے، اس راستے سے گئے، نہ یہ ہو نہیں سکتا۔ جب محبت ہو اپنی جان سے زیادہ اس سے پیار ہوتا ہے۔ حضرت اسماء نے پتہ نہیں بتایا، ابو جہل واپس آ گیا، پھر میٹنگ بنائی، کھوجی کو بلاؤ، جو قدموں کے نشان دیکھتا ہے اعلان کر دو، جو اللہ کے نبی کو صاحب صدیق اکبر کو زندہ یا شہید کر کے پکڑ کے لائے گا، 100 اونٹ اس کو انعام میں دیے جائیں گے۔ کس ہستی کے سر کی قیمت لگی جن کے قدموں کی قسمیں بھی اللہ کا قرآن اٹھاتا ہے؟ وہ ہستی، وہ میرے آقا جن کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء بھی دعائیں کرتے ہیں۔ ہم نے ابھی تک شکر ادا نہیں کیا، ماں کی گود میں کلمہ مل گیا، ایمان والا گھر مل گیا، قرآن سے محبت والا گھرانہ مل گیا۔ کتنے خوش نصیب ہیں میرے بزرگوں بھائیو آپ کہ اللہ کے نبی کی محبت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ میرے آقا کی محبت ہے، یہ میرے آقا کی محبت اور الفت ہے۔ کیوں نہیں ہمیں اپنی اصلیت سمجھ میں آتی؟ کوئی بیٹا اپنے نام میں اپنی قوم کا نام تبدیل کر دے، سارے اسے برا کہتے ہیں، خاندان والے بھی، رشتہ دار بھی، دوست بھی، اپنے بھی، برائے بھی تانے دیتے ہیں۔ کیوں تانے دیتے ہو؟ اس نے ہماری قوم کا نام کٹوا دیا ہے، کیوں؟ قوم کا نام تبدیل کر دیا ہے۔ قوم تو انسان کی پہچان ہوتی ہے، لیکن
خیر امت اخرجت للناس، اس امت کو اللہ نے لقب عطا کیا ہے، پھر کیوں ہم اپنی اصلیت بھول گئے؟ غیروں کے طریقوں میں ہم کامیابی تلاش کرتے ہیں، انگریزوں کے طریقوں میں کامیابی تلاش کرتے ہیں، ہندوؤں کے طریقوں میں خوشی تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم میرے بھائیوں بزرگوں، جو سکون اور خوشی میرے آقا کی سنت میں ہے، کائنات میں کہیں بھی نہیں ملے گی ہم کو۔ اگر سکون تلاش کرتے ہو آؤ قرآن کی طرف، اگر سکون تلاش کرتے ہو آؤ راتوں کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو، وضو کرو، ٹھنڈے پانی سے کرو یا گرم سے، مصلا بچا لو، ہاتھ اٹھاؤ، اللہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، میری ماں بہن کہے میں تو کچھ بھی نہیں تھی، اے اللہ تو نے پیدا کیا ہے، میں کہاں، میرے کان کہاں، میری ناک دیکھو، میری آنکھیں کتنی پیاری، میرا جسم کتنا پیارا، یہ دل اور گردے کام کر رہے ہیں، یا میرے اللہ اس میں میری کوئی بھی کمال نہیں، سب کچھ تو نے عطا کر دیا ہے، میں تو شکر ادا کرتا ہوں، شکر ہے میرے مولا تو نے امام الانبیاء کی امت میں پیدا کر دیا ہے۔ رو کے تو دیکھو یار، آنکھوں سے آنسو بہا کے تو دیکھو، کبھی کبھی اللہ کے نبی کے آنسو کو یاد کر کے رویا کرو، کبھی کبھی میرے آقا کے لمبے لمبے سجدوں کو یاد کر کے رویا کرو، کبھی میرے آقا کی دعاؤں کو یاد کر کے رویا کرو، کبھی میرے آقا کی امت کے لیے تسلی دینا جو تسلی دیتے رہے یاد کر کے رویا کرو۔ بیٹے جب بیٹھتے ہیں گھر میں اپنے والد کو یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے والد نے کتنی مشکلات سے مجھے پالا ہے، کتنی مشکلات سے میرے لیے کپڑے لاتے تھے، میری فیس دیتے تھے، میرے لیے عید کے لیے خوشی کی کافی چیزیں لے کر آتے تھے، باتیں ہوتی ہیں، بھائی روتے ہیں، کیوں رو رہے ہو؟ اپنے والد کی یاد آ رہی ہے۔ اچھی بات ہے، ماں باپ کو یاد کرنا چاہیے، یا صرف سال کے بعد یاد کرنا چاہیے، یا نماز میں یاد کرنا چاہیے؟ سال ہوتا ہے، ایک شخص بھائی نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، کبھی مسجد میں دیکھا ہی نہیں، سال کے بعد کہتا ہے جی میں نے دیکھ پکائی ہے، میں والد صاحب کی دعا کرتا ہوں، یہ دعا قبول ہوگی یا 5 نمازوں میں دعا کرے وہ قبول ہوگی؟ 5 نمازوں میں کرے، صدقہ خیرات سے ہمارا تو نہیں کرتے، کرو، کیوں نہیں کرو؟ بالکل کرو، لیکن سال بعد کی کیوں، سال کے بعد کیوں، ہر روز کیوں نہیں کرتے، مہینے کے بعد کیوں نہیں کرتے، صرف سال ہی کیوں یاد آتا ہے؟ ویسے قبرستان میں نہیں جاتے، عید آتی تو قبرستان میں پرشی لے کر چونا کرنے کے لیے چلے جاتے، ویسے نہیں جاتے، ہر جمعے کو اپنے والدین کے قبرستان میں جاؤ، ان کی قبروں کا دیدار کرو، رو، ہمیں وقت ہی نہیں ملتا۔ ہائے ہائے، دنیا کی دلدل میں اتنے پھنس چکے ہیں کہ آج زندہ ماں باپ کو ہم نے بلا دیا، مرنے کے بعد کیسے یاد کریں گے؟ زندہ ماں باپ تو بیٹے باپ کی بات یاد کر کے روتے ہیں، پوچھنے والا پوچھتا ہے کیوں رو رہے ہو؟ اپنے والد کی یاد آ رہی ہے تو خوشی ہوتی ہے، کہتے ہیں شکر ہے آج بچوں پہ اللہ نے کرم کیا، اپنے والد کی غربت کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ کبھی کبھی یہ بھی تو کرو نا میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ کے نبی کی یاد میں بھی تو رو لیا کرو نا، اتنا بھی تو کرو نا، کوئی بھی دیکھنے والا نہ ہو، میرے آقا کی محبت کو سامنے رکھے کہ کتنی محنتیں کر کے میرے آقا گئے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہا لیا کرو نا، پھر پتا چلے گا آقا سے کتنی محبت ہے، پھر پتا چلے گا کہ میرے آقا کے چاہنے والا رو رہا ہے۔ اللہ کی قسم جب آپ اور میں اللہ کی محبت میں، اللہ کے نبی کی محبت میں روئیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے آنسو کو کبھی بھی رائیگاہ نہیں جانے دیں گے۔ بیٹی نے مار کھائی، 100 اونٹ انعام لگے، علی المرتضیٰ نے مار کھائی، کھو دیا گیا، انعام دے گے، تلاش کرو اللہ کے
چلے، پیچھے پیچھے ابو جہل ہے، پیچھے اس کے فوجی اور کارندے، آگے آگے کھوجی لا رہا ہے۔ جاتے 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 غار سور سے پہلے جب گئے، چڑھائی چڑھنے لگے، کھوجی بیٹھ گیا۔ ابو جہل نے پوچھا کیا ہو گیا؟ فرمایا پہلے دو آدمیوں کے قدم آ رہے تھے، اب ایک آدمی کے قدم ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ابو جہل خود بہت بڑا، فرمایا تو جا، قدموں کی نشانی پہ تو جا، میرا دل یہ کہتا ہے کہ صدیق اکبر نے نبی اکرم کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا ہوگا۔ قربان جاؤں ان کندھوں پہ جن کندھوں پہ میرے آقا بیٹھ گئے۔ یہ تو کندھے بھی عظیم ہیں۔ امام الانبیاء صبح کی نماز پڑھانے کے بعد آئے، اماں فرماتی ہیں میں روٹیاں پکا رہی تھی، میرے آقا آگے بیٹھ گئے، ایک روٹی خود لگائی۔ آج کوئی خاموش روٹی لگاتا ہوا نظر آئے، ہم اس کو گالیاں دینے لگے، کیا ہوا لگا دی؟ بیوی بیمار ہو گئی تو کیا ہوا؟ ہوٹل سے آئے تو کیا ہو گیا؟ تو روٹیاں پکانے میں کیا ہو گیا پکا دی؟ اماں فرماتی ہیں میرے آقا گھر میں جھاڑو بھی دیا کرتے تھے۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک دن امام الانبیاء اپنی جوتی کو خود ٹانکا لگا رہے تھے۔ امام عاجزی اماں فرماتی ہیں آتا لیا میرے آقا نے اپنے ہاتھ سے روٹی لگا دی، ساری روٹیاں پک گئیں۔ جس روٹی کے ساتھ میرے آقا کے ہاتھ لگے لکڑیاں ختم ہو گئی، روٹی کو آگ نہیں لگی۔ میں لکڑیاں جلا رہی ہوں، میرے آقا اس طرح بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ پوچھا کیا ہو گیا عائشہ؟ آقا جی ساری روٹیاں پک گئیں، جو آپ نے لگائی ہے نہیں پکی، آگ نہیں لگی ہے۔ میرے آقا نے مسکرا کے کہا عائشہ جی میرے محبوب تو سارے مدینہ کی لکڑیاں لگا اور اس تندور اور چولہے میں جلا دے، ساری ختم ہو جائے گی مگر اس آٹے کو آگ نہیں لگے گی، کیونکہ اس کے ساتھ ہاتھ لگے تو میرے آقا کے لگے۔ تو اس کندھے کو کیا کہنا؟ آج آپ کے گھر میں میرے گھر میں کوئی ایم پی ایم ایل اے آ جائے، عارضی ہوتا ہے، جانے والا ہوتا ہے، عارضی کرسی ہے، جانے والی کرسی ہے، ہمارے بچے کے گلے میں ہاتھ ڈال دے، ہم ساری زندگی اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اس کا فوٹو لیتے ہیں سنبھال کے رکھتے ہیں۔ کیوں جی؟ فرمایا کہ یہ ایم پی اے صاحب نے دیا ہے، ایم ایل اے صاحب نے دیا ہے، فلاں بزرگ اور پیر کی نشانی ہے۔ قربان جاؤں صدیق اکبر کے کندھوں پر جو میرے آقا کو اٹھا کے لے کر جا رہے ہیں، دیکھا میرے آقا کے پاؤں زخمی ہو گئے، نوکیلی زمین ہے، آج تو راستہ بھی بنا ہوا ہے، جو حجورے کے لیے جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں پھر بھی تھک جاتے ہیں۔ ایک اکیلی رات، ایک صدیق اکبر، ایک میرے آقا، دیکھا آقا کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے، پاک خون بہنے لگا، صدیق اکبر تڑپ کے رونے لگے، آقا جی صدیق کیا کہتے ہو؟ میرا ایمان میرا دل گوارا نہیں کرتا آپ کے پاؤں سے خون بہ جائے اور میں تڑپوں نہ، آپ ذرا میرے کندھے پہ سوار ہو جائیں۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق جی میرے محبوب میرا وزن نہیں اٹھا سکتے ہو، پر میں آقا آپ بیٹھ دیجئے، میرا اللہ میری مدد فرمائے گا۔ بٹھایا، پکڑا، ہاتھوں کو پکڑا، پاؤں سینے کے ساتھ لگے، ٹھنڈ پڑ گئی، اٹھاتے ہوئے گئے اور جا کے غار کے باہر اتارا۔ آقا جی بیٹھ جائیے، خود اندر گئے، غار کو صاف کیا، اپنی چادر کو پھاڑا، سارے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ بچ گیا، اب بلایا آقا جی آپ آ جائیں، غار کو میں نے صاف کر دیا ہے۔ میرے آقا اندر گئے، کھوجی پیچھے جا رہے، اندر گئے تھکے ہوئے تھے، بیت اللہ کو دیکھا، رونے لگے، اپنوں نے گھر سے نکالا ہے، اپنا گھر کتنی نعمت ہوتی ہے، جن کے گھر نہیں ہے جا کے پوچھو نہ ان سے، کچا گھر بھی بڑی نعمت ہے، عزت سے رہ رہا ہے، وقار سے رہ رہا ہے، کوئی نکالنے والا
چولی بھی کتنی پیاری، صدیق اکبر کی چولی میں رکھا، ٹانگیں لمبی کر دی، میرے آقا آرام کر رہے، صدیق اکبر زلفوں میں ہاتھ مارے، میرے آقا سو گئے، سوتے ہوئے اتنے میں دیکھا سوراخ جس میں اپنا پاؤں ریڑھی رکھی ہوئی تھی، سانپ نے ڈنگ مارا، زہر آ گئی، سانپ کی بات کر رہا ہوں، قربان جاؤں صدیق اکبر نے ذرا برابر بھی حرکت نہیں کی، زہر چل پڑی، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، تکلیف ہو گئی، چڑھایا نہیں، آنسو نکلے، میرے آقا کے وضحا والے چہرے پہ گر گئے، میرے آقا بیدار ہو گئے، صدیق کیا ہو گیا آقا جی؟ موسی نے ڈنگ مارا ہے، میرے آقا نے کہا کہاں؟ ایڑی پہ مارا ہے، لعاب نکالا، ایڑی پہ لگایا، اللہ نے ساری زہر کو ختم کر دیا، یہ وہ لعاب ہے جو کڑوے کنویں میں میرے آقا نے ڈالا، اللہ نے کڑوے کنویں کو میٹھا کر دیا، یہ وہ لعاب ہے جو میرے آقا نے پیالے میں ڈالا، ڈال کے پیالہ دیا، 1400 صحابہ نے پی لیا ہے، یہ وہ لعاب ہے جو عبداللہ ابن ابوبکر کے ٹوٹی ہوئی ہڈی کے ساتھ لگا، اللہ نے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑ دیا، یہ وہ لعاب ہے جو میرے آقا نے علی المرتضیٰ کی دکھی ہوئی آنکھوں کے ساتھ لگایا، اللہ نے وہ آنکھیں ٹھیک کر دی ہیں، بہت پیارا خوشبودار لعاب ہے، ایڑی پہ لگا، زہر ختم ہو گئی، آواز آ رہی ہے، غار کے باہر لوگ کھڑے ہیں، صدیق اکبر گھبرا گئے، رونے لگے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، چہرے کا رنگ تغیر ہو گیا، صدیق کیا ہو گیا آقا جی؟ کافروں کے قدم نظر آتے ہیں، نیچے کسی نے دیکھ لیا، ہم پکڑے جائیں گے، آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، اللہ کا قرآن آ گیا، لا تحزن ان اللہ معنا، او صدیق نہ ڈرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیسے اللہ نے انتظام کیا، پاؤں کے نشان ختم ہو گئے، کافر وہاں پہ کھڑے ہیں، اللہ نے کبوتری کو بھیج دیا، جا مکڑی نے چارہ کر لیا، تو انڈے دے دے، آج جاؤ حرم میں جا کر دیکھو، جس کبوتری کے ذریعے اللہ نے میرے آقا کی جان بچائی، اسی کبوتری کی نسل آج بھی حرم میں موجود ہے، قیامت کی صبح تک یہ نسل موجود رہے گی، اور ہم اللہ کے نبی کی محبت میں قربانی دیں گے، کیا اللہ ہمیں ضائع کر دے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے بھائی، کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ کافروں نے مشورہ کیا، یہاں موجود نہیں ہے، اگر غار میں ہوتے مکڑی کا جالہ ٹوٹ جاتا، اگر غار میں ہوتے کبوتری کے انڈے ٹوٹ جاتے، پتہ یہ چلا میرے آقا یہاں پہ موجود نہیں، واپس آگئے، صدیق اکبر کے غلام صبح شام جاتے، اونٹ چرانے کے بہانے سے جا کے دودھ پلاتے، 3 دن گزر گئے، کافر پریشان ہیں، اللہ کے نبی کہاں ہیں، صدیق اکبر کہاں ہیں، تیسرا دن آیا، میرے آقا نے فرمایا صدیق اب یہاں سے سفر کرنا ہے، آقا کہاں جانا ہے؟ مدینے کی طرف جانا ہے، اونٹ منگاؤ، صدیق اکبر نے اونٹ منگوائے، 2 اونٹ منگوائے، اپنے غلام کو کہا عامر بن فہیرہ، جی امیر المؤمنین آپ کا غلام ہوں، مجھے حکم دے دیجئے، فرمایا کہ اونٹ لے آؤ، اونٹ لے کر گئے، میرے آقا غار سے باہر آئے، اونٹ میرے آقا کے ہاتھ میں مار دی، آقا نے مذاق کے طور پر کہا صدیق میں اس اونٹ پہ نہیں بیٹھتا جو میرا نہیں، یہ مذاق ہوتی ہے نا کبھی کبھی، صدیق اکبر نے کہا آقا جی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، یہ کہنا آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے، اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کے والد آقا کے پاس بھاگتے ہوئے گئے، آپ کے صدیق نے مجھے مارا ہے، آقا نے بلایا صدیق اکبر کو، آنکھیں نیچے کر کے بھاگتے ہوئے آئے، صدیق اکبر سے پوچھا اپنے والد کو مارا؟ جی آقا جی مارا ہے، کیوں مارا؟ روتے ہوئے کہنے لگے آقا پہلے یہ مجھے گالیاں دیتے میں سہتا رہا، کبھی کوئی بات نہیں کی، آج میرے والد